السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں آج ہم آبدوز پہ کہ جیسا آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کے دو باشندے جو اس آبدوز میں سوار تھے، شہزادہ داؤد اور اس کے بیٹے ان کے ہمراہ تھے۔ ناظرین، یہ سفر جو ہے نا بحری جہاز سے انہوں نے ایک جو ہوتا ہے جس کو ایک ٹائٹینک ڈوبا تھا آج سے تقریباً 111 سال قبل، اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے جانا تھا۔ تو اس حوالے سے جب یہ اس جہاز میں بیٹھے تو یہ ٹائٹن جو تھا اس میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے اس کا سفر کرنا تھا، اور یہ جو جہاز تھا ٹائٹن آبدوز جو تھی، اس کو جانے کے لیے وہاں پر جب نکلی تو جانے سے قبل سفر کا آغاز ہوتے ہی تقریباً 2.5 گھنٹے بعد، 2.25 گھنٹے کے بعد اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس کے بعد سے کوئی پتہ نہیں چلا۔ بہت ساری رپورٹ کے مطابق تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے نا امریکہ کی جو یہ ٹیم تھی، جو کمپنی تھی جس کا یہ آبدوز تھا، اس کو تو پہلے ہی سے پتہ چل گیا تھا، تاہم انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب ایک طرف تو یہ ساری چیزیں تھی، دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ یہ آبدوز جو تھی، اس آبدوز میں بڑا بہترین سسٹم موجود تھا۔ سسٹم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ تقریباً 7 بیک اپ سسٹم موجود تھے۔ 7 بیک اپ سسٹم موجود ہونے کے باوجود، اور اس میں سسٹم اتنے موجود ہونے کے باوجود جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ میں یہ تھا کہ اس میں آپ پیغام رسانے کے جو ذرائع تھے وہ میسج کے ذریعے تھا اور وائس کے ذریعے تھا، اور ہر 15 منٹ کے بعد اس کی آواز سطح سمندر میں کشتی یا بحری جہاز جو ہوتا تھا اس میں وہ سگنل پاس کرتا تھا، جس سے اس کے متعلق خبر ملتی تھی کہ وہ اس سے لنک کر رہا ہے، سسٹم کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن یہ 2.25 گھنٹے کے بعد ہی اس سسٹم سے لاپتہ ہو گیا۔ اب یہ اتفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک طرف سے ہم پوری طرح سے تیاری انہوں نے کر لی تھی کہ اتنے 7 سسٹم میں اس کو بندھا ہوا تھا، اس کو اتنا بڑا بہترین کر کے نظامات میں لے کے جایا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں وہاں پر جا کر فیل ہو جاتی ہیں۔ اب جب یہ سفر آبدوز کا شروع ہوا تو تجربہ کار امریکہ کے کچھ صحافی تھے، جن سے پوچھا گیا کہ مواصلاتی نظام میں خرابی کی کیا وجہ ہو سکتی، تو ان کا کہنا تھا بجلی کا نظام منقطع ہو گیا یا دباؤ کے باعث پھٹ گئی۔ تو اب یہ آبدوز دیکھیں، ان میں سے تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے وجود کے ساتھ کسی بھی چیز کو جب تخلیق کرتے ہیں تو وہ ممکن ہے کہ کسی بھی حد تک کارآمد ہو۔ اب یہ ایک طرف تو یہ دنیاوی تمام کے تمام جتنے بھی آلات ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی شان بڑی بے نیاز ہے۔ اب جس چیز کو اس نے قدرت نہ بخشی ہو، اس کے حکمت، اس کی تدبر ہم نہیں جانتے۔ اب اس سے پہلے بھی قبل جو جہاز تھا ٹائٹینک جس کو ڈبویا گیا، کہ اس کے متعلق جو بنانے والا تھا اس کا یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس جو ہے نا ٹائٹینک کو خدا بھی نعوذ باللہ من ذالک تباہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی اتنی بڑی بات کہ اور اتفاق دیکھیں کہ وہ پہلی دفعہ ہی جب سفر کے لیے نکلا تو وہ تباہ ہو گیا، اور اتنی کوئی بڑی چٹان نہیں تھی، کوئی برف کا ایک تھا آئس کا تودہ جس کے ساتھ وہ ٹکرا، تو ٹکرنے کے بعد وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حالانکہ اس کے متعلق رپورٹ میں دیکھیں گے تو بڑا ایک شاندار قسم کا انہوں نے اس کو تیار کیا تھا، جس میں انہوں نے بہت سارے سسٹم لگائے تھے، یہاں تک تھا کہ اگر ایک کمرے میں پانی بھی آ جاتا ہے تو دوسرے کمرہ اس سے افیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ جب آپ اس طرح کریں گے تو نتائج پھر وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، تو جس کے توسل سے ہم یہ ساری چیزیں آج ایجادات کر رہے ہیں، لیکن اگر اس رب تعالیٰ کو چیلنج کرنا شروع کریں گے تو ہمارے نتائج یہی نکلیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہی تھا۔ تو آج دوسرا آبدوز جو تھا جس میں ہمارے اسپیشلی 5 افراد اس میں شامل تھے، اور ایک مزے کی بات اس میں یہ تھی کہ دوست ایک سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر ایک اور شخص تھا، 6واں آدمی جو تیار تھا، جس نے اس چیز کی ٹکٹ لی تھی اس آبدوز کی کہ وہ اس میں سفر کرے گا، لیکن ہوا یوں کہ جب اس نے اس آبدوز کی کنڈیشن دیکھی تو اس نے ڈینائی کر دیا کہ میں اس کشتی میں سوار نہیں کروں گا، اس کی حالت بہتر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی باقی رکھنی تھی، اور اس کی زندگی باقی رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بہانہ ایک وسیلہ بنا کہ اس نے اس کشتی کو دیکھا، وہ آبدوز کو جب دیکھا تو اس نے تسلیم نہیں کیا، اس نے سفر کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہ پاکستان کے 2 شہری جس میں شہزادہ داؤد صاحب تھے، یہ ہماری اینگرو کمپنی ہے، ایک اس کے وائس چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ، تو وہ تھے، اور ان کے ہمراہ ان کا ایک صاحبزادہ تھا جس کی عمر تقریباً 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو اب یہ سفر کرنے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ 3 لوگ اور تھے،
اور اس میں وہ جو پائلٹ تھی، پائلٹ کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ پائلٹ جو تھی اس کا جو تعلق تھا وہ جو ٹائٹینک ڈوبا تھا آج سے 111 سال قبل، اس ٹائٹینک کے جو اسپیشل 2 پرسن تھے اس ٹائٹینک میں جو 111 سال قبل ڈوبا، اس کی پڑپوتی تھی جو جو ہے نا آبدوز کی پائلٹ تھی۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال اس آبدوز کی ہے، تاہم ابھی تک یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ وہاں پر آکسیجن کی وجہ سے اس کو بلاسٹ کر گیا ہوگا یا لائٹ کی قطع اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو اب اس وقت تک یہ چیز کہنا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر ہیں تو سلامت واپس ہم تک پہنچا دے۔ تو اگر ایسا کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو جناب یہ داؤد خان اور ان کے بیٹے کی ہلاکت کی تصدیق ابھی تک تو اداروں نے کر دی ہے، تو بس ثابت ہوتا ہے کہ موت آسمان پر لکھی ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں، وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ وہ کس ذریعے سے پہنچتا ہے، اب کچھ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس تک پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے وہ وہاں پر انسان کو آ کر پورا کر دیتا ہے، اور وہاں پر آ کر رب تعالیٰ کی جو شان ہوتی ہے، جو رب تعالیٰ کا کن فرمایا ہوتا ہے، کن فرمان ہوتا ہے، وہ وہاں پر آ کر اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اس یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ مزید اطلاعات ہمیں جب وہی ملتی ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔